وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے پروگرام میں جو باتیں ہوتی ہیں تو بڑا کوئک فیڈ بیک آتا ہے اس کا. ڈاکٹر گلفراز صاحب، آپ نے کہا کہ 3 روپے کہا تھا، تو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن والے کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں 2 روپے ملتے ہیں. ٹھیک، 2% ملتا ہے. کیوں جی 2% ملتا ہے؟ تقریباً یہی 2 روپے کے قریب. 2 روپے. اچھا، اب دوسری بات یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے شاہد حقان عبادی صاحب کو ایک سوال کیا جی کہ جی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرتا رہا ہے. اچھی بات نہیں ہے کہ ہر وقت ہم ہاتھ پھیلائے رکھیں، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں قرض کے طور پہ ہمیں آپ دے دیں کچھ تیل، بعد میں ہم انسٹالمنٹس میں اس کی قیمت ادا کریں گے. آپ ایز سیکٹری پیٹرولیم سعودی عرب جا کے نیگوسیشنز کرتے رہے ہیں، کیا ان کے لیے پاسبل ہے، آسان ہے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنا؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے قیمت ادا کرنی ہے، یعنی وہ ایک لحاظ سے لون ہو جاتا ہے، تو پھر آپ تیل کی قیمت میں کمی کر کے بیچ نہیں سکتے، کیونکہ جب تک آپ اس کی کاسٹ ریکور نہیں کریں گے بعد میں آپ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، 1998 میں جب ہمارے اوپر اکنامک سینکشن لگی تھیں نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد، اٹامک ٹیسٹ کے بعد، تو اس وقت انہوں نے، وہی ایک کنٹری تھی. میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ ہم نے 3 ملکوں کو پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر، میں نے ایز سیکٹری پیٹرولیم 3 ملکوں سے ریکویسٹ کی تھی. اس میں سے صرف ایک ہی ملک تھا جو فورتھ کمنگ تھا، سعودی عرب، اور انہوں نے اپنا وزیر تیل کا بھی اور خزانے کا بھی یہاں پر امیڈیٹلی بھیجا. آری ڈسکشن ہوئی اور پھر میں وہاں چلا گیا تو کچھ دن لگے، جس سے یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کو سٹرکچر کرنا، تو یہ ہو سکتا ہے سٹرکچر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا. سعودی عرب میں پاکستان کے لیے بڑے اچھے ہمیشہ سے میں گزارش کر دوں کہ اس سے پرائس ریلیف نہیں ملے گا. حکومت کو فزیکل سپورٹ ضرور ملتی ہے، پرائس ریلیف. حکومت کو جو فزیکل سپورٹ ملتی ہے تو اس سے عوام کو ریلیف نہیں ملتا. نہیں، عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا کہ حکومت جب مشکل حالات میں ہوتی ہے، اس میں پیسے نہیں ہوتے، تو اضافی برڈن سے بچنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کیے. جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے، ایک تو آئی تھنک یہ کوئی ہم بیگنگ بول نہیں مانگ رہے. سعودی عربیہ پارٹنر ہے امریکہ کا وار آن ٹیرر، جس کا کولیشن سپورٹ فنڈ ابھی تک ہمیں نہیں ملا، جو کہ ہم خدمتیں ادا کر چکے ہیں، وہ پیسہ ہمیں نہیں ملا. تو مطلب ہے کہ اگر سعودی عرب ہمیں کچھ ہیلپ کرتا ہے ان آ مومنٹ آف کرائسس، تو یہ کوئی اتنا بڑا احسان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ان کے لیے بہت احسانات کیے ہیں، ہم نے بھی ان کی بہت سروسز رینڈر کی ہیں. اب یہ جگہ نہیں ہے ڈسکس کرنے کی، بٹ حامد صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. ابھی وہ ہمارے 50,000 پاکستانی ورکرز کو سعودی عرب سے نکال رہے ہیں. ہاں، ظلم. تو میں کہتی ہوں، اور دوسری بات یہ دیکھیں، پرابلم یہ ابھی حقان عباسی صاحب نے خود کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اکانومی ریوائیو ہو. تو مجھے آپ بتائیں، یہ تو آپ جا رہے ہیں ٹورڈز کیا کہتے ہیں ڈیفلیشنری میجرز اتنے کر رہے ہیں نا، لوگوں کے پرچیزنگ پاور آپ ختم کر رہے ہیں، تو کیسے اکانومی ریوائیو ہوگی؟ لوگوں کی اس وقت اف یو وانٹ ٹو ریوائیو یور اکانومی، آپ نے جابس کریٹ کرنے ہیں، آپ نے لوگوں کو فیوچر ایک دینا ہے. لیکن آئی ایم ایف کی اگر آپ رجیم لائیں گے تو وہ تو ٹائٹن کرے گی. وہ تو ان کا کنسرن نہیں ہے کہ سوشل انریسٹ ہو یا نہ ہو، ان کا کنسرن ہے کہ فارن ایکسچینج سٹیبلائز ہو جائے. اینڈ دیٹس مورل، مطلب ان کی کنسرنز اور جو لوگوں کی کنسرنز ہیں وہ ڈائریکٹلی اپوزٹ ہے. تو یہ ڈیسیجن آپ نے کرنی ہے کہ آئی ایم ایف کی رجیم کریں گے یہ جی ایس ٹی اور انڈائریکٹ ٹیکسز، کہ لوگوں کی عوام کو آپ چھوٹی سی بات. جہاں تک فائنینشل ملک کی فائنینشیل صورتحال کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے، لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے. یہ 1 لیٹر پیٹرول میں ہم کتنے ٹیکس دے رہے ہیں؟ اچھا نہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر میں جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری تخمینے کے مطابق 10 ٹریلین روپے ٹیکسیبل ہماری آمدن ہو سکتی ہے، جس میں سے 7-8 ٹریلین کلیکٹیبل ہے. آج کل جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ 2.5 ٹریلین ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا انکم ٹیکس کا ریٹ زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دوسری طرف نکل لیکن نیٹ کم ہے. ابھی ہم صرف پیٹرول پہ رہیں تو اور گیس پہ رہیں تو گیس پہ بھی بات کرنی ہے. شاہد حقان بھائی صاحب ابھی تھوڑے دن پہلے خواجہ آصف صاحب کیپٹل ٹاک میں آئے تو انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا یہ سی این جی والے جو ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں یہ چور ہیں اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو آپ کی کیا فائنڈنگ ہے؟ آپ تو کنسرن منسٹر ہیں، واقعی یہ سی این جی والے چور ہیں؟ دیکھیں، خواجہ صاحب کی اپنی رائے ہے، اس کا انہوں نے اظہار بھی برملا کر دیتے اور کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سی این جی میں کافی چوری ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ
30% 1/3 اسٹیشن چوری کر رہے ہیں تو وہ زیادہ نہیں ہوگا. اچھا, جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے 30% چور ہے. 30% اسٹیشنز میں That's a lot. چوری ہے. اور یہ زیادہ تر پنجاب میں ہے. اس میں نہیں, سارے صوبوں میں ہے. نہیں, پنجاب میں لیکن زیادہ ہیں. اس میں یہاں پر تھوڑا انسینٹیو زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے, تو جو آف ڈیز ہوتے ہیں اس میں بھی گیس بیچی جاتی ہے, تو اور چوری کا رجحان بھی شاید تو زیادہ پھر ہو. چوروں کو پکڑنے کے لیے آپ کچھ کریں گے یا پنجاب گورنمنٹ کچھ کرے گی؟ نہیں, ہم پنجاب گورنمنٹ ساتھ مل کر, جس میں چیف منسٹر صاحب نے خود بڑا سیریس انیشیٹو لیا ہے اور ایک ڈی آئی جی کو ڈپیوٹ کیا ہے کہ وہ اس چوری کو روکے, تو ان کو ساتھ ہم مل کر ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اوگرا بھی کہا ہے کہ جو آدمی جو سی این جی چوری کرے اس کا لائسنس کینسل کر دیا جائے کہ پھر گیس نہ بیچ سکے, جو کہ اوگرا کے اپنے لائسنس جو ایشو ہوا اس کے اندر موجود ہے. تو بڑے سیریس اور ٹف ایکشنز ہوں گے چوری کرنے والوں کے خلاف. میں آپ کو ایک والیوم بتا دوں چوری کا کیا ہے. ایسے سی این جی اسٹیشنز ہیں جنہوں نے ایک سال میں 20 کروڑ روپے کی گیس چوری کی. 20 کروڑ روپے کی گیس چوری کر لی اسٹیشن نے. اس میں نے سنا ہے آپ کی پارٹی کے کیمرے بھی ہیں. نہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن مجھے اس کا نام پتا ہے. نہیں دیکھیں, وہ یہ لوگ, بہت سے لوگ یہ الزامات لگاتے ہیں. اچھا, لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ پکڑے گئے. تو ایک اسٹیشن ایسا ہے جس میں 20 کروڑ کی چوری ایک سال میں ہوئی. اچھا, یہ کچھ پرابلمز ہیں. پھر کورٹ سے امیڈیٹ ریلیف مل جاتا ہے چوروں کو, اور وہ اگلے دن پھر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. اور جو اوگرا کے رولز ہیں ان کے تحت چوری کو شاید انسینٹیوائز کیا جاتا ہے. آپ پکڑے جائیں تو ایک ریٹ ہے, آپ وہ ریٹ پے کر دیں, آپ پھر کاروبار کر سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے ایل این جی بند کر دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, ایل این جی بدقسمتی سے پچھلی حکومت کا جہاں اور فیلیورز ہیں, ایک بڑا فیلیور ہے کہ وہ پاکستان کے لیے مزید گیس کے منصوبے نہ دے سکے, جس میں ایل این جی سر فہرست ہے. پاکستان میں جو گیس مل رہی ہے وہ ہماری جو اپنی گیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے تقریباً اس کو بیئرلی میٹ کرتی ہے, اور توقع یہ ہے کہ ڈومیسٹک گیس پروڈکشن کم ہوتی جائے گی. اب اس کے 2 طریقے تھے اس کو پورا کرنے کے, ایک پائپ لائنز ہے, ایک ایل این جی ہے. پائپ لائنز ٹیپی پر کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے, ترکمانستان سے جو آ رہی ہے, ابھی اس میں کافی 5-8 سال کا عرصہ لگے گا. 94 سے وہ چل رہا ہے. جی, بڑی بات چل رہی ہے. ایران پاکستان پائپ لائن تھی, اس پر بھی 4 سال کوئی مزید اقدامات نہ ہوئے. آخری دنوں میں حکومت کے ایک معاہدہ سائن کر دیا گیا جس کے بارے میں بہت سی تشویش کا اظہار کیا گیا مختلف حلقوں میں. کون سے حلقے ہیں وہ؟ امریکہ مختلف حلقوں میں. نہیں, آپ اخبارات بھی دیکھیں, اس کی پرائسز پر بھی تشویش ہے, اس کی موڈیلٹی پر تشویش ہے. اخبارات میں تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر اب آپ کی حکومت نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچایا تو آپ کو بہت بڑی ہیوی اماؤنٹ میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. $3 ملین ڈیلی. 3 ملین. اس لیے اب آپ کو یہ کرنا ہے. اگر جی ہم کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے حق میں ہے. کہ میں نے پہلے کہا کہ جہاں سے بھی آپ کو گیس ملے آپ نے لینی ہے, اور نیبرنگ ممالک سے اگر گیس مل رہی ہے اس سے سستی گیس نہیں ہو سکتی, تو اس کی پرائسز کو ہم نے دیکھنا ہے. لیکن اگر امریکہ نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ گیس ایران سے گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ نہیں کرنا, پھر کیا کریں گے آپ؟ اگر امریکہ نے کہا تو امریکہ سے اس کو ریپلیس کر دیں. دیکھیں, یہ ایسی باتیں ہیں جو مفروضے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ میں کسی نے کہا, وہ پائپ لائن کا معاہدہ ہو چکا ہے, یہ 2 ملکوں کی کمٹمنٹ ہے, وہ پوری ہوگی. اگر ایران گیس نہ دے پائے ان پر پینلٹی ہے, ہم گیس نہ لے سکیں ان پر پینلٹی ہے. اسی طرح ایل این جی کی بات ہے. ایل این جی ایک بڑا کیپٹل انٹینسو بزنس ہے. اس پر ہمیں سٹارٹ لینا چاہیے تھا آج سے میں سمجھتا ہوں 10 سال پہلے. کچھ ہاف ہارٹڈ کوششیں ہوئیں, پھر کچھ نہ ہوا. پھر حکومت کے آخری 4 ماہ میں پورے زور لگا کر ٹائم فریمز کو دیکھے بغیر ٹینڈر کیے گئے, جس میں کوئی دنیا کی بڑی کمپنی نہیں آئی, اور مقامی کچھ پارٹیز تھی, انہوں نے دنیا کے ٹریڈر سے مل کر اس پر بڈ کیا, اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا. حکومت کے 11, 12, 13 مارچ کو یعنی آخری ہفتے کے اندر پوری کوشش کی گئی کہ اس کو پاس کیا جائے, لیکن جو متعلقہ افسران تھے انہوں نے اس کو پاس نہیں کیا کیونکہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا تھا. تو اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان ٹینڈرز کو ختم کر کے اس پروسیس کو اثر نو شروع کیا جائے, جس کا آغاز کر دیا گیا. اب آپ نے یہ پروسیس دوبارہ شروع کیا؟ جی, دوبارہ شروع کیا ہے, کیونکہ وہ ٹینڈر تو ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جو بھی اس کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس ہو جائیں, تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی کے ایشوز قطر کے ساتھ. قطر بھی ہے اس میں, دیگر ممالک بھی ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب، یہ LNG جو ہے یہ اس کے ذریعے ہم کوئی اپنی کمی پوری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، ہمیں 2000 سال میں پتہ چل گیا تھا کہ ہماری گیس کی پروڈکشن 3.5% بڑھ رہی ہے، گیس کی ڈیمانڈ 7% بڑھ رہی ہے، اور 2009 میں ہماری گیس شارٹ ہو جائے گی، گرمیوں میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ۔ یہ آپ کو 2000 میں پتا تھا؟ پتہ تھا، اور 2009 میں آ کر حقیقت میں گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ گیس کی ہونی شروع ہوئی۔ اس کے باوجود CNG کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، یہ آج تک بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ جو مشرف دور میں CNG کو بانٹا گیا ریوڑیوں کی طرح، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ دیکھیں 35% سالانہ گروتھ تھی CNG کے اندر۔ بات ابھی یہ تھی کہ وہ CNG کی گروتھ کرتے بشرطے کہ وہ گیس امپورٹ کا بھی ساتھ ہی انتظام کرتے، اور جو شارٹ فال ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا اس کا کوئی خاطر خواہ انتظام کر کے یا پائپ لائن لاتے یا LNG کے ذریعے لاتے۔ اگر وہ لے آتے تو CNG کی گروتھ نیگیٹو نہیں تھی، لیکن اگر انہوں نے پائپ لائن بھی اور LNG کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا تو پھر CNG کی گروتھ کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک ہی اس کا طریقہ چیک کرنے کے، جو اس وقت CNG کی قیمت میں ایک انسینٹیو ہے پیٹرول کی نسبت، آپ انسینٹیو کو کم کر دیں، کم کرتے چلے جائیں تاکہ اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ جو پائپ لائن اور LNG کے منصوبوں کی بات کی منسٹر صاحب نے، بالکل صحیح کہا کہ یہ منصوبے ویسے بڑے عرصے سے زیر غور ہیں، لیکن جب ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہماری گیس شارٹ ہو جائے گی اور ہم تیل کو امپورٹ کرتے ہیں، 35% بجلی تیل سے پیدا کرتے ہیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی ہے، سوال یہ آتا ہے کہ ہم پھر اگر گیس امپورٹ نہیں کر رہے تھے جو سستی بجلی ہمیں دیتی تو تیل کیوں امپورٹ کرتے رہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج قومی سطح پر آپ کے پاس یہ چوائسز ہیں کہ آپ گھروں کی گیس تو کاٹ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یا آپ گیس سے بجلی بنائیں، یا آپ کھاد بنائیں، یا آپ انڈسٹری کو دیں، یا آپ فرٹیلائزر آپ CNG کو دیں۔ یہ چوائسز آپ سب کو نہیں دے سکتے۔ تو اگر ملک کے پاس یہ چوائسز ہیں، CNG اسٹیشن جو ہیں وہ چلیں گے تو کھاد بند ہو جائے گی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کو گیس مزید امپورٹ کرنی ہے اور پھر گیس سستی نہیں رہے گی۔ اچھا، اگر CNG اسٹیشن بند کیے جاتے ہیں جی تو یہ جو CNG پہ چلنے والی گاڑیاں یہ کدھر جائیں گی؟ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس لیے مستقل طور پر آپ بند بھی نہیں کر سکتے۔ آج ملک کی 60% گاڑیاں جو ہیں وہ CNG پر کنورٹ کر چکی ہیں، تو یہ ڈیفیکلٹ چوائسز پیدا ہو گئی ہیں حکومت کے لیے کہ وہ اس معاملے میں کیا کرے، اور اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فاسٹ ٹریک پر LNG کو فاسٹ ٹریک کیا جائے، جلدی آئے، اور جو پائپ لائنز ہیں ان پر بھی جلدی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ شاہد صاحب، ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے، یہ میرے پاس ہے وفاقی بجٹ آپ کا 2013-14 کا، اس کا جو پیج 15 ہے، 15 نمبر، یہاں پہ جو یہ ٹیبل ہے نان ٹیکس ریونیو کا، اس کے آخر میں جائیں تو جو اس کی سی کیٹیگری ہے متفرق وصولیات، اس میں بہت سے ہیڈز ہیں۔ گیس کی ترقی کا سرچارج 35,339 ملین روپے، مقامی خام تیل کی قیمت پر رعایت 18,000 ملین، خام تیل پہ رائلٹی 32,502 ملین، قدرتی گیس پہ رائلٹی 39,744 ملین، خام تیل پہ ونڈ فال لیوی 25,000 ملین، گیس انفراسٹرکچر 38,000 ملین، IPG پر پیٹرولیم لیوی 1,000 ملین، دیگر 1,097 ملین، یہ ٹوٹل تقریباً 150 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ سارے پیسے آپ کو آ رہے ہیں، اس سے آپ تھوڑی ریلیف نہیں دے سکتے؟ نہیں، مجھے نہیں آ رہے، حکومت کو جا رہے ہیں، حکومت کو اور جا رہے یہ ہیں۔ اکثر وہ پیسے ہیں جو ایک تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ امپورٹس پہ یہ لیویز ہیں، دوسرا جو آپ کا تیل یا گیس نکلتی ہے ملک کے اندر اس پر بھی آپ کو رائلٹی ملتی ہے حکومت کو، یہ کچھ پیسے وہاں سے آتے ہیں، کچھ پیسے ایک GDIC گیس ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر چارج لگایا گیا تھا جو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے۔ وہ اس لیے تھا، یہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا، ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، کہ آپ کی ٹیپی پائپ لائن، ایران گیس پائپ لائن، LNG فیسلٹیز، مزید جو گیس کی انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے اس کے لیے یہ ٹیکس لگایا گیا تھا۔ نہیں، اب یہ جو گیس کی ترقی کا سرچارج ہے 35,339، 35 ارب روپیہ ہے، 35، تو یہ نہیں کہ ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں جی تاکہ آپ
ترکمانستان سے پاکستان تک گیس پائپ لائن بنائیں, آپ ایران سے پاکستان تک کریں, لیکن ہو تو کچھ بھی نہیں رہا. نہیں دیکھیں ان چیزوں پر کام ہو رہا ہے نا, گیس پائپ لائن شروع ہو گئی, LNG پر کام شروع ہو جائے گا, اور یہ جو پیسہ 50 ارب پہ پہنچ گیا ہے اس کو فریز کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. یہ ایک منٹ, یہ ٹاپی جو ہے بالکل فراڈ ہے, کیونکہ ابھی افغانستان انسٹیبل ہے. یہ امریکنوں نے ایک سکیم کی تھی کہ کسی طرح یونوکول کے لیے, یونوکول کے لیے. ہاں, اور نہیں یہ نہیں کہ آپ ایران سے نہ کریں, ٹاپی کریں. ٹاپی تو آئے نہ آئے ابھی کوئی پتہ نہیں. نہیں یہ کہہ رہے ہیں ایران سے لیں گے. نہیں, مطلب ہے کہ ٹاپی کا پروجیکٹ از اے ڈریم, بیکاز ابھی افغانستان سٹیبلائز نہیں ہوا, پتہ نہیں ترکمانستان کے حالات کیا ہوں. یہ امریکنز ہمیں دھوکہ دے رہے تھے کہ ایران کا ڈیلے کرتے جا رہے تھے پروجیکٹ. تو پلیز ٹاپی کی بات جب آپ کرتے ہیں, دس از ناٹ نیسسری کہ یہ ریالٹی بنے, لیکن ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے لیے, لیکن دے رہے ہیں, لیکن یہ ریالٹی نہ ہو. نہیں دے رہے, دیکھیں یہ آپ کے گیس کے بل پہ لگ رہے ہیں 100 ارب روپے کے منصوبے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اچھا میں یہ بتا دوں, آپ نے رائلٹیز کی بھی ایک رقم بتائی ہے. جی, خام تیل پہ رائلٹی, قدرتی گیس پہ رائلٹی. میں یہ بتا دوں کہ رائلٹی حکومت کو نہیں ملتی. رائلٹی جو گیس یا تیل پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں, انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 12.5% رائلٹی جو ہے وہ دی جائے گی, جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں نہیں آتی, اور سٹریٹ ٹرانسفر سے ان صوبوں کو چلی جاتی ہے جس صوبوں میں گیس فیلڈز یا آئل فیلڈ واقع ہوتی ہے, اور اس کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ کی آمدنی سے بالکل نہیں ہے. اچھا, اب کوئی چھوٹا سا فارمولا تو بتایا نا شاید خاقان عبادی صاحب کو, 2-3 روپے کی ریلیف دے دینا رمضان سے حامد. ایک بات میں کہنا چاہوں گی, دیکھیں ریلیف مل سکتی ہے, ہر ایک کو مل سکتی ہے, قرضہ لے کے ریلیف دے دیں. نہیں تو چور پکڑنا, حکومتیں یہی کرتی ہیں, آپ چور کیوں نہیں پکڑتے؟ چوروں کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ابھی وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بزرگ سرتاج عزیز صاحب کا گیس کا کنیکشن کاٹ دیا, حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی, پچھلے منسٹر نے چوری کی ہوئی تھی. جی, سرتاج صاحب کا واقعہ بدقسمتی سے وہ ایک منسٹر کے گھر میں موو ہوئے جنہوں نے پہلے بل نہیں پے کیا تھا, ان کا گیس کنیکشن کاٹ دیا گیا. بہرحال بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو شور نظر آئے گا. ہم پورے زور سے بجلی چوروں کے خلاف, گیس چوروں کے خلاف, ٹیکس چوروں کے خلاف انشاءاللہ. ایک بات بڑی سمپل ہے, دیکھیں مجھے ٹیکنیکل باتیں نہیں پتہ, یہ پتہ ہے کہ ایون ڈیولپڈ کنٹریز یعنی کہ امریکہ لے لیں, یورپ لے لیں, وہ لوئر طبقہ ہے, جو پور طبقہ ہے, اس کا سوشل نیٹ دیتے ہیں. امریکہ سبسیڈائز کرتا ہے ایگریکلچر کو, یورپ سبسیڈائز کرتا ہے ایگریکلچر کو. تو یہ کہنا کہ جی لوگوں کو ریالٹی سامنے رکھ دیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. حکومت سبسڈی غریب عوام کو دے سکتی ہے, ریلیف بھی دے سکتی ہے, IMF نہیں مانے گی. اصل بات یہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا, چھوٹی سی بات کیجیے. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہم نے چوری کی بات کی, لیکن جو لوگ بل ادا نہیں کرتے, بجلی کے بالخصوص اور گیس کے, ان سے ریکوری سے بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے. اور جو محکمے نہیں کرتے, یہ بھی چوری ہے نا, وہ بھی نہیں, ایک مختلف قسم کی چوری ہے کہ بل جاتا ہے, میٹر ہے, لیکن وہ ادا نہیں کرتے اور پھر بھی وہ لے رہے. بعض ملکوں کے اندر, اچھے ملکوں میں, مثلا UK کے اندر, وہ کسٹمرز جو باقاعدگی سے بل ادا نہیں کرتے, ان کو وہ پری پے کر دیتے ہیں کہ وہ پیسے ڈالیں گے, ان کو اتنی بجلی ملے. پری پیڈ سسٹم. بہت بہت شکریہ, ہمیں کچھ کرنا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ جی آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. ہم نے آج آپ کی گفتگو سے کافی کچھ سیکھا ہے, اور جو سب سے اہم چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال شاید خاقان عبادی صاحب کہتے ہیں کہ حالات بڑے سخت ہیں اور آپ کو کچھ سخت فیصلے ان کو کرنے پڑتے ہیں, عوام کو کڑوی کسیلی گولیاں کھانی پڑیں گی, لیکن ایک چیز ممکن ہے, وہ انہوں نے کہا کہ وہ ممکن ہے, اور وہ یہ ہے کہ کم از کم بجلی اور گیس کی جو چوری ہے اس کو مل جل کے اگر ہم روکیں تو 20% بجلی اور 20% گیس جو ہے یہ بچائی جا سکتی ہے. یہ ایڈیشنل اضافہ ہو سکتا ہے ہمارے سسٹم میں, اس سے آپ کو, ہم سب کو ریلیف مل سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو صحیح قسم کے بڑے بڑے بجلی چور اور گیس چور ہیں ان کو پکڑے, اور سرتاج عزیز صاحب منسٹرز کالونی کے جس گھر میں موو ہوئے, اس گھر کا جو پچھلا مکین تھا, یعنی کہ پچھلی حکومت کا جو وزیر تھا, 2-3 لاکھ روپے کا گیس کا بل دے کے نہیں گیا تھا, تو محکمے والوں نے اس کا کنیکشن کاٹ دیا اور سرتاج عزیز صاحب کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ جو وزیر صاحب ہیں, شاید خاقان عبادی صاحب کو چاہیے کہ ان کو کال کر کے کہیں کہ اللہ کے بندے یہ 2-3 لاکھ روپے دے دو, ورنہ تمہارا نام میں حامد میر کو بتا دوں گا. تو یہ ہمیں چوروں کے نام بتاتے جائیں, ہم وہ نام آپ کو بتاتے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ چوروں کو شرم آ جائے اور وہ بل واپس کرنا شروع کر دیں اور آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.